موجود ہوگی کہ تقریباً 1 سال قبل ہمارے قائد، ہمارے پیر مرشد، مجاہد اسلام، وکیل اعناب، یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر یہاں جامعہ حقانیہ میں ماہانہ اجتماع شروع کیا گیا، اور جس ترتیب پر ہم نے سوچا تھا الحمدللہ اس ترتیب پر ہمارا پروگرام ہر مہینے جاری ہے۔ نہ اشتہار، نہ دعوت نامے اور نہ کوئی شور شرابہ، صرف اندر کے اسپیکر چلا کر ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سنی نوجوانوں کی ذہن سازی کریں، اس کو آنے والے فتنوں سے بچائیں، اور وہ باطل فرقے اور باطل فتنے جو سنی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کفار پھیلا رہے ہیں، ہم ان سے آگاہ کر سکیں اور سنی نوجوان کو بتا سکیں کہ اصل عقیدہ کیا ہے اور اصل نظریات کیا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہیں۔ افراد کی کمی یا زیادتی، افراد کی تعداد کا زیادہ ہونا یا کم ہونا، یہ کسی تحریک کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم آواز لگاتے چلے جاؤ، پہلے آواز لگتی ہے پھر اللہ ان الفاظ کو وجود عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں الحمدللہ آواز لگ رہی ہے، اور جتنے باطل فتنے ہیں اور باطل فرقے ہیں، الحمدللہ ہماری اس محنت پر اب وہ دفاعی پوزیشن پہ ہیں، اب وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ پہلے وہ جارحیت پر تھے، کتابیں بغلوں میں لے کر سنی نوجوانوں کو گمراہ کرتے، حتیٰ کہ سنی مسلک کی مساجد میں جا کر امام مسجد کو پریشان کرتے کہ تم آمین اونچی نہیں کہتے، تم ٹانگیں چوڑی نہیں کرتے، تم رفع یدین نہیں کرتے، تمہاری نماز سنت کے خلاف ہے، تم حدیث کے خلاف نماز پڑھتے ہو۔ اس قسم کے پروپیگنڈے ہر مسجد میں، ہر گھر میں شروع ہو چکے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان اکابر کو، ان بزرگوں کو، جن کے رات دن کی محنت اور کاوش کے بعد الحمدللہ اب فضا یہاں تک ہو چکی ہے۔ اب ہمارا سنی نوجوان بغیر کتاب اٹھائے زبانی کلامی ان کے پیچھے پھرتا ہے، اور یہ محنت کرتا ہے کہ آج اور مجھ سے مناظرہ کر لو، وہ کہتے ہیں ہم نے مناظرہ نہیں کرنا۔ اب الحمدللہ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے، ہمارے نوجوان جو نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، لیکن اس کے باوجود وہ ٹیلی فون پر ان کے بڑے بڑے مناظرین کو دندان شکن جواب دے رہے ہیں، اور ان کے مناظرین کو پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ یہ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ ہم سے مناظرہ کرو، وہ ٹال مٹول کرتے ہیں کہ ہم مناظرہ نہیں کرتے۔ اور بات اب صرف مسائل تک نہیں ہے، اب تو مسائل عقائد تک چلی جا چکی ہے، اب تو عقائد کی جنگ ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر نظریات کی جنگ چل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی، کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ امریکہ افغانستان میں کس لیے آیا؟ نظریات کی جنگ ہے۔ عراق میں کس لیے آیا؟ نظریات کی جنگ ہے۔ اس وقت مرزائی وہ اپنے چینل کھول رہا ہے، وہ گھر گھر اپنے پیغام کو پھیلا رہا ہے۔ وہ کیوں محنت کر رہا ہے؟ وہ نظریات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر شیعہ ہے تو وہ بھی نظریات کی جنگ لڑ رہا ہے، اگر بریلویت ہے تو وہ بھی نظریات کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اگر غیر مقلدیت ہے تو بھی نظریات کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس وقت ہر طرف سے نظریات کی یلغار ہے، اس لیے ہم نے بھی مجبور ہو کر یہ پروگرام شروع کیے کہ ہم اپنے سنی نوجوانوں کے نظریات اور ان کے عقائد کا دفاع کر سکیں۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، وہ لوگ، وہ حضرات جن کا وقت لینے کے لیے لوگ مہینوں پیچھے پھرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ان حضرات کی نظر شفقت ہے کہ ہمارے جب بھی ہم چاہتے ہیں وہ حضرات تشریف لے آتے ہیں، اور حضرت کے کہنے پر الحمدللہ یہ پروگرام شروع ہوا۔ اور ہماری خوش نصیبی کی آج کے اس پروگرام میں حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب ناظم اعلیٰ اتحاد اہل سنت والجماعت پاکستان تشریف فرما ہے، اور ہماری خوش نصیبی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ آپ دیکھیے، ہمارے اکثر مولانا حنیف صاحب یہاں تشریف فرمائے، جنوبی لاہور کے علماء کے امیر ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے، وہ فرماتے ہیں آج سے 20-25 سال پہلے میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا تھا، ہر طرف سے یلغار تھی، دیوبندی گستاخ رسول، دیوبندی فلانا، دیوبندی فلانا،
کہتے میں اکیلا تھا اور ہر وقت ڈرا سہما رہتا تھا، اب ہر طرف الحمدللہ اکابرین علماء دیوبند کی مساجد بن چکی ہے، بڑے بڑے مدارس کھل چکے ہیں۔ مولانا خود فرماتے ہیں مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں ہر طرف کسی مسئلے میں چلے جائیں، بریلویوں کی ہو غیر مقلدین کی ہو، اکثر آپ کو جاہل ملیں گے، امام عالم نہیں ہوں گے۔ صرف وہ شور مچائیں گے کہ ہم عالم ہیں، مستند عالم آپ کو اس علاقے میں بہت کم بریلویوں کا یا غیر مقلدین کا ملے گا، لیکن پروپیگنڈا ہے، شور ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء دیوبند کی آپ جس مسجد میں جائیں گے آپ کو مستند عالم دین ملے گا، الحمدللہ مستند عالم دین، اور ہر باطل فرقے کا تعاقب کرنے والا ملے گا۔ اب دیکھیے ہر آدمی کے اندر کچھ صفات ہوتی ہے، کسی کو اللہ حافظ بناتا ہے وہ اچھا قاری نہیں ہوتا، کوئی اچھا قاری ہوتا ہے وہ اچھا عالم نہیں ہوتا، کوئی اچھا عالم ہوتا ہے تو اچھا خطیب نہیں ہوتا، کوئی اچھا خطیب ہوتا ہے تو اچھا فقیہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا ہمیں کروڑ ہاں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں وہ قائد اور وہ ہمیں امام نصیب کیا ہے جو حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مجاہد بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفتی بھی ہے، مناظر بھی ہے، اور اس زمانے کا بہت بڑا ولی بھی ہے، حکیم الشاہ حکیم محمد اختر دامت برکاتہ کراچی والے، ان کے خلیفہ مجاز بھی ہے۔ اور حضرت نے تاکیداً فرمایا کہ آپ لوگوں کو بیعت کیا کرو، الحمدللہ تصوف کی لائن میں صوفی باسطہ بھی ہے۔ اتنی ساری خوبیاں اللہ نے ہمارے اس قائد کو نصیب فرمائی ہے، لیکن ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ دیوبندی جو ہوتے ہیں وہ مردہ پرست لوگ ہیں، بریلی مردہ پرست اس طرح کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور دیوبندی مردہ پرست اس طرح ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے قدر نہیں کرتے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں بڑا عظیم انسان تھا، بڑا عظیم انسان تھا۔ بعد میں قدر کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ اب قدر کر لو، اب ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، ان سے مشورے کر کے اپنی زندگی گزارو، کوئی عقیدے کی بات ہو، کوئی فقہ کا مسئلہ ہو، ان حضرات سے رائے لے کر پھر چلو۔ اور آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت الحمدللہ پیر ہے، مرشد ہے، خلیفہ مجاز ہے، تو میں اپنے تمام دوستوں کو یہ دعوت دوں گا کہ حضرت سے بیعت کر لیں، جن حضرات کا ارادہ ہو ابھی بیان کے بعد بیعت کر سکتے ہیں، اگر ارادہ نہ ہو بعد میں ارادہ بنے تو بعد میں آپ جب بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو وقت بتا دیا جائے گا کہ لاہور میں کب تشریف لا رہے ہیں، تو اس وقت آپ بیعت کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مرکز میں جانا چاہے تو سرگودا روڈ کے اوپر 87 چک میں مرکز اہل سنت والجماعت کے نام سے حضرت کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں جا کر ادارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بیعت بھی کر سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، اللہ ان بزرگوں کے برکت سے ہمارے عقائد اور نظریات کی حفاظت کروائے۔ سچی بات ہے کہ اگر یہ لوگ محنت شروع نہ کرتے تو پتہ نہیں ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ ان لوگوں کی برکت سے ہمارے عقائد اور نظریات کی حفاظت ہے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں اتحاد اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد ریاض محمد دامت برکاتہ العالیہ۔
کریم کی آیات دو قسم ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جس کا معنی اور مراد سمجھ آتی ہے، بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا معنی اور مراد سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہیں کہ جن کے الفاظ کے لغوی معنی سمجھ آتے ہیں، مگر اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جن آیات کا عربی زبان میں معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا عربی زبان میں معنی کیا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ جن آیات کا معنی معلوم ہو مگر ان کی مراد معلوم نہ ہو، یا وہ آیات کہ جن آیات کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد بھی معلوم نہ ہو، ان آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ اور جن آیات کا لغوی معنی بھی معلوم ہو، مراد بھی معلوم ہو، انہیں محکمات کہتے ہیں۔ دو لفظ آپ نے یاد رکھیں، یہ وہ علمی مباحث ہیں۔ میں تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ علمی مجالس میں علماء کے لیے بھی سمجھنی مشکل ہوتی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عوام کو سمجھاتا ہوں، ہماری عوام ہی سمجھتی ہے، اور آپ سمجھیں گے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے۔ بس جب بات شروع ہو تو شروع میں پریشان ہو کہ کتنا مشکل بیان شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ بات سمجھ آتی ہے۔ آیات کی دو قسمیں، بعض آیات محکمات اور بعض آیات متشابہات۔ نمبر ایک محکمات اور نمبر دو متشابہات۔ محکمات کن آیات کو کہتے ہیں؟ جن آیات کا معنی بھی سمجھ آئے اور ان کی مراد کا پتہ چل سکے، یہ آیات محکم ہے۔ اور وہ آیات کے جن کا معنی سمجھ آئے یا معنی سمجھ آئے مگر مراد کا پتہ نہ چل سکے، جن آیات کو متشابہات۔ آپ حضرات کے ساتھ بولتے ہیں، آپ حضرات میرے مزاج کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ سے داد نہیں لیتا، میرا ذوق ہی نہیں، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے میں ساتھ ساتھ چلاتا ہوں کہ آپ بات سمجھ، آپ نہیں سمجھیں گے پھر میں اپنی سپیڈ میں نہیں سمجھوں، پھر آپ نے کہا مذہب آپ سپیڈ دیتے ہیں بات سمجھ گئے۔ کل دن کی بات ہے، دن 11 بجے میں چلیور میں تھا، جمعے کے بعد جناب نگر بیان تھا، رات 1 بجے میں سجانے میں تھا، صبح 3 بجے میں سرگودا تھا، اور اب تیسرا بیان میرا آپ کے سامنے۔ اگر میں بھی تو انسان ہوں، مجھے محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ میں سمجھتا ہوں میرا مشن ہے، میں نے کام کرنا، میں جو بات سمجھا رہا ہوں۔ کل جس شخص کے یہاں چلیوٹ میرا قیام تھا تھوڑی دیر پہ میں نے تھوڑا سا وقت ان کو دیا تھا، میرا ان سے دوستی یا تعلق ہے، دوست وقت دیتے نہیں ہیں، ان کو وقت دیا جاتا ہے۔ مولانا قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا کی شفقت ہمارے یہاں ہے، شفقت نہیں ہے، تعلق ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں تو اپنے بچوں پر احسان نہیں کرتے، آپ کا گھر ہے، اپنی بیوی کے جاتے احسان نہیں ہے، آپ کا گھر ہے۔ جن جگہوں سے جتنا تعلق شدید ہوتا ہے وہاں وہ نہ بنائے آدمی تب بھی جاتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ بات کریں اللہ ہم سب کا یہ تعلق پیدا فرمائے، پھر بار بار کہنے کی حاجت نہیں پیش آتی۔ مجھے وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا میں آپ کی بیان سنتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا ذوق بندہ ہے، بڑا علمی مزاج ہے، عالم نہیں ہے۔ جب آپ کی خطابت سپیڈ پکڑ دیا نا، بس پھر میں بات کرتا نا کہ بات سمجھ نہیں۔ مجھے ساتھی نے لندن سے فون کیا، امیر کو حاجی یاسین صاحب، یہ 1.5 ہفتہ قبل کی بات ہے، میں بیان کے لیے جیل میں جا رہا تھا، پابندی رہ گئی، میں حضرات نے کہا کہ واپس چلیے، میں نے کہا واپس آیا، سے آپ نے کرتے۔ مجھے لندن سے حاجی یاسین صاحب نے فون کیا، میں اس پہ اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کم۔ انہوں نے کہا مولانا لندن بیٹھو، چیئرمین سے آپ کو بیان نشر ہم سنتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے تقریر تھوڑی سی اچھا کی طرح کیا کہ ہمیں سمجھتے ہیں، سواد آتا ہے سمجھنے، ہم چاہتے ہیں کہ تم تھوڑی سی بات سمجھاؤ۔ اب میں نے اپنی خطابت کا لہجہ تھوڑا سا بدلا ہے، اب میں آہستہ بات سمجھانے کو آیا ہوں، اللہ کرے ہمیں باتیں سمجھ۔
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بات ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں، اور جو اصول میں نے آپ کو آج سنانا ہے، پھر سمجھانا ہے، پھر یاد کرانا ہے۔ جب آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا اور یاد کر لیا نا، آپ قلبی اس کی کتنی لذت محسوس کریں گے، وہ میں زبان سے نہیں بتا سکتا۔ کبھی آدمی اتنا خوش ہو کر جاتا ہے نا، گھر والے پوچھتے ہیں بڑے خوش ہو، والدہ بیوی کو بتا نہیں سکتا کیوں ہو۔ بعض ایسی نعمتیں باطن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدمی زبان سے نہیں بیان کر سکتا۔ آیات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 محکم اور نمبر 2 یاد رکھنا، نمبر 1 محکم اور نمبر 2 محکم کون سی آیت ہے؟ جس کا معنی بھی معلوم ہو اور مراد بھی معلوم ہو سکے۔ متشابہ کون سی آیت ہے؟ جس کا معنی ہی معلوم نہ ہو سکے، یا لغوی معنی تو معلوم ہو سکے مگر مراد کا پتہ۔ میں مثال دیتا ہوں، الف لام میم، آج تک آپ نے اس کا ترجمہ سنا؟ کوئی مولوی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی وجہ ہر آدمی کہتا ہے کہ اس کا معنی اللہ کو، نون کیا معنی ہے، یاسین کیا معنی ہے، طٰہٰ کیا معنی ہے، کاف ہا یا عین صاد جسے حروف مقطعات کہتے ہیں، کیا معنی ہے پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا لغوی معنی بھی کسی کو معلوم ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس کا تعلق تو فضائل قرآن کانفرنس سے نا، میرے آج کی گفتگو سے نہیں۔ میں ویسے ہی جملہ درمیان میں کرتا، عظمت قرآن پہ خطبہ کا اپنا ذوق ہوتا ہے، میری اپنی موج ہوتی ہے، ہر آدمی کی اپنی دنیا کی اپنی دنیا میں چلتا ہے۔ الف لام میم سے اللہ نے قرآن کی تفسیر شروع کی۔ تفسیر الحمد سے لے کر والصالحین تو قرآن کا خلاصہ ہے نا، مطلب تفسیر کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ الف لام میم تفسیر شروع ہوئی ہے، ہر آدمی کہتا ہے اس کا معنی مجھے نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہیں۔ اللہ جب ہر کسی کو نہیں پتا تو نے قرآن کے لفظ نازل کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے الف لام میم کا پہلا لفظ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ دیا، جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، یہ بتانے کے لیے کہ تم عاجز ہو، میں قادر ہوں۔ پہلے یہ نقطہ سمجھو، پھر قرآن سمجھائے گا۔ یہ سمجھو، میں قادر ہوں، تم الف لام میم کا معنی ہے اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تمہاری عاجزی کی انتہا یہ ہے، الف لام میم پہ بس ہے، پھر بلند و دعوے کا مطلب کیا، پھر بڑھ کے مارنے کا معنی کیا، پھر امت کو غلط مسائل بتا کر گمراہ کرنے کا معنی کیا۔ الف لام میم کا معنی آتا نہیں ہے، اور تم دنیا کے بہت بڑے محقق ہو کے 14 صدیوں کے علماء کی تحقیقات کو رد کرتے ہو، کیا بدی کا شعبہ۔ یہ ذاکر نائک، یہ کون ہے ذاکر نائک؟ لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک کی خامی، میں کہتا ہوں سب سے بڑی ذاکر نائک کی خامی ہے ریسرچ۔ کیا خامی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ریسرچ تو خوبی ہے، میں کہتا ہوں خوبی نہیں ہے، خامی ہے۔ ایک ہوتی ہے سرچ، ایک ہوتی ہے ریسرچ۔ سرچ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لائٹ، روشنی۔ ریسرچ کا معنی دوبارہ روشنی۔ ایک حکومت جب تک حکومت ہوتی ہے تو کیس نہیں بناتے، اپنے بندے اپنے، ناظم ہے تو اپنا، چور ہے پھر بھی اپنا، ایم این اے چور ہے تو بھی اپنا، اس کے خلاف ایف آئی آر کرتی ہے، کیس داخل دفتر ہوتا ہے، حکومت بدلتی ہے تو کیس ری اوپن ہوتا ہے نا ری اوپن۔ میں نے کہا ایک مرتبہ پہلے اوپن ہوا تھا، پھر بند ہوا، اب دوبارہ کھولا، اسے ری اوپن کہتے ہیں۔ ریسرچ کا معنی کیا ہوا؟ پیغمبر کے شاگردوں سے لے کے آج تک 1450 سال کے علماء جس مسئلے پہ روشنی ڈال کے حق اور سچ کہہ چکے ہیں، ذاکر نائک کہتے ہیں میں بھی فائل کرتا ہوں، مجھے بھی آتا۔ نہیں سمجھے؟ یہ ریسرچ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریسرچ۔ یعنی 1400 سال گزر گئے، لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے انہوں نے بھی تحقیق کیا، مجھے بھی حق ہے نا، میں کہتا ہوں
جس مسئلے پر صحابہ تحقیق کر جائیں اس کو دوبارہ کھولنا سچ نہیں ہے، گمراہی ہے، خدا کی قسم گمراہی ہے۔ جس پر امت کے مجتہدین سارے اتفاق کر جائیں اس کو دوبارہ چھیڑنا سچ نہیں ہے، گمراہی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لوگ شاباش دیتے ہیں، اس کو شاباش نہ دو، اس کی مذمت کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 1400 سال کے علماء سارے گئے، بھئی ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں ہے، ایک مٹھی سے کم داڑھی مودودی کہتا نہیں، مٹھی سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ لحیہ کا لغت میں معنی کیا ہے، کوڑ مغز۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا لحیہ کا لغت میں معنی کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ لحیہ جس کی سنت ہے وہ لحیہ کا معنی کیا کرتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا نہیں سمجھے؟ جس کی داڑھی سنت ہے نا، جس کا طریقہ ہے، وہ داڑھی کا معنی کیا کرتا ہے یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ داڑھی کا معنی لغت والے کیا کرتے ہیں۔ ہم نے کلمہ عربی لغت کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا۔ شرح وہ ہوگی تو صاحب شریعت کرے، شرح وہ نہیں ہے جو لغت والا کرے۔ اور یہی جرم تمہارے شہر کے جاوید خامدی نے کیا ہے، یہی جرم اس جاوید خامدی نے کیا ہے۔ ایسا کوڑ مغز انسان بھی مانے جنت، کہتا ہے قرآن کی شرح ہم عربی سے کریں گے، قرآن کی شرح نبی کی سنت سے نہیں، چونکہ قرآن عربی ہے لہٰذا لغت عرب سے شرح کریں گے، پیغمبر کی سنت سے نہیں۔ ہم نے کہا اگر تیرے اصول کو مان لیا جائے نا کہ قرآن کی شرح عربی سے کرنی ہے، پھر محمد عربی سے فصیح عرب ہے ہی کوئی، سبحان اللہ، حضور سے بڑا فصیح۔ اگر پیغمبر سے کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر عربی سے بھی کرنی ہے پھر نبی کی عربی دیکھنا، امرؤ القیس کی عربی دیکھتا ہے، تمہارا امرؤ القیس سے نہیں پتا، آپ کو امرؤ القیس کے نہیں پتا تو آپ کیا سمجھیں؟ یہ الگ بحث ہے نا۔ ہمارے درس نظامی کتاب ہے سبع معلقہ، عربوں کا مزاج یہ تھا، عربیت عرب کی فطرت تھی، عرب کی فطرت ہے، ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھا، ایسے پرندہ دیکھا تو 100 شیر پرندے پہ فساتے تھے، لاٹھی دیکھی ہے 200 شیر لاٹھی پہ، سانپ دیکھا 500 شیر سانپ پہ۔ یہ عربوں اس لیے ان کو عرب کہتے ہیں، ہمیں عجب کہتے ہیں، عجب کا معنی ہوتا ہے گنگا۔ ہم جتنے بھی چرب لسان ہوں عربی کے سامنے ہماری صحت گنگے کی ہے، عرب عجم کا معنی گنگا اور صاحب زبان۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، عربوں میں مزاج یہ تھا میرے شعر کا مقابلہ، میرے کلام کا مقابلہ، میرے کلام کا، اور عرب یوں کرتے مکہ مکرمہ میں ایک شعر لکھتا اور بیت اللہ پہ لٹکا دیتا، یہ چیلنج تھا کہ اس جیسے شعر پڑھو، دوسرا آتا تو وہ لٹکاتا۔ یہ سبع معلقہ 7 وہ مقالے تھے، 7 وہ عربی کے اشعار پر مشتمل کلام تھا جو مکہ میں بیت اللہ پہ لٹکا ہوا تھا۔ جب قرآن اترا ہے تو ان معلقات کو دیمک کھا گئی، اور کھا گئی، اللہ نے کہا اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، اب ہمارا کلام ہے۔ پھر قرآن نے کہا فاتو بمثلی فاتو بعشر سور، فاتو نہ سمائے چھوڑو کہ صورت ہے، پورا قرآن نہیں 10 لاؤ، 10 نہیں 1 لاؤ۔ آج تک قرآن عاجز، قرآن کے مقابلے میں آیات لانے سے آج تک لوگ، اور بعض کتنے کوڑ مغز ہے یا اللہ، آدمی کو تعجب۔ قرآن کریم نے کیا کہا، توجہ کرنا، اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، نہیں ہے 10 سورتیں لاؤ، نہیں ہے تو 1 سورت لاؤ۔ اچھا تم نہیں لا سکتے، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے جو تمہارے دوست ہیں ان کو بھی جمع کرو، اکٹھے ہو کے لاؤ۔ توجہ رکھنا، یہ جو قرآن نے کہا کہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے میرے قرآن کے مقابلے میں صورت لاؤ، تو اس سے مقصود یہ تھا کہ یہ تمہارے مددگار ہیں، یہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم سارے مل کر بھی عاجز ہو، یہ بتانا تھا۔ کوڈ مقصد دیکھو، یہاں قصور میں ایک جگہ ہے کڑیاں، وہاں بریلویت کی عباسی گڑی کے اندر جوش آیا تھا۔ الحمدللہ ہمارے 8 منٹ کے بیان میں سارا جوش پانی پر بھی ہو گیا۔ میں صرف 8 منٹ میں نے کہا تم نے کتیا کا دودھ پیا کر ماں کا نہیں پیا، تو میرا چیلنج قبول کرو تو رکھو، میں دوبارہ ہوں۔
رکھو ہمارے نرم لہجے کو تم ہماری شرافت سمجھو. ہم نہیں چاہتے اس ملک میں یہ خانہ جنگی شروع ہو، مگر تم مت سمجھو ہم تمہاری زبان کو روک نہیں سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں جی ولی مدد کر سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ تمہیں یقین کرو تعجب ہوگا. تعجب ہوگا یا اللہ یہ دلیلیں جو ہوتی ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن نہیں کہتا بہت وہ شہداء کو قرآن کی مثل تم قرآن لاؤ. تم نہیں لا سکتے تو لوگوں سے مدد مانگ لو. مشرک سے مدد مانگی جا سکتی ہے، ولی سے نہیں مانگی جا سکتی. دلیل سمجھے؟ دلیل سمجھے؟ قرآن نے کیا کہا؟ میرا چیلنج ہے تم جس جیسا قرآن تم نہیں لا سکتے. اپنے دوست اکٹھے کرو پھر بھی نہیں لا سکتے. کہتا ہے دوستوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو ولی سے نہیں مانگ سکتے. اب لوگ کہیں گے یہ بھی قرآن سمجھ. خیر بات لمبی ہوگی، میں اپنے مضمون کو سمجھاتا ہوں. الف لام میم متشابہ. الف لام میم میں نے کیا کہا؟ جس کا لغوی معنی معلوم ہو، مراد معلوم ہو سکے، اسے کہتے ہیں محکم. لغوی معنی معلوم نہ ہو سکے یا لغوی معلوم ہو اور مراد کا پتہ نہ چل سکے، اسے قرآن کی دو آیات ہیں، محکم بھی ہے متشابہ بھی. اللہ تو نے محکم کو نازل کیوں کیا؟ کیوں نازل کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم عمل کرو. اللہ متشابہ کو نازل کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ عمل کرو، اس لیے کہ نہ سمجھ آئے پھر بھی نہ سمجھ آئے. متشابہ کو بطور دلیل کے پیش نہیں کرنا، بطور دلیل کے تم نے محکم کو پیش کرنا ہے، تم نے متشابہ کو پیش نہیں کرنا. اللہ پھر قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں بعض آیات محکم ہیں اور یہ قرآن کا مغز ہے، یہ قرآن کی بنیاد ہے، یہ قرآن کی اصل ہے. اور اس میں دوسری آیات متشابہ بھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. اور جن کے دل میں کجی ہے، جن کے دل میں ضلالت ہے، جو گمراہ ہیں، وہ متشابہ آیت کو پیش کریں گے. کیوں؟ کیوں؟ ابتغاء فتنہ پھیلانے کے لیے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. جس کا علم مضبوط ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ متشابہ میں بحث نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اللہ تجھے اس کی مراد معلوم ہے، بس میں ایمان لاتا ہوں. توجہ رکھنا، آیات محکم بھی ہیں، آیات متشابہ بھی ہیں. جو صاحب ہدایت ہے وہ محکم کو پیش کرتا ہے، جو گمراہ ہے وہ متشابہ کو پیش کرتا ہے. کیوں؟ گمراہ کا مقصد تھا فتنہ پیش کرنا اور ہدایت یافتہ کا مقصد تھا فتنے سے دوری حاصل کرنا. معلوم ہوا عقیدے میں محکم کو پیش کرنا ہدایت یافتہ کا کام ہے، متشابہ کو پیش کرنا گمراہ کا کام. بات سمجھ آ گئی؟ توجہ رکھنا، میں نے بھی بات چھیڑنی ہے. متشابہ کو پیش کرنا بولیے نا گمراہ کا، اور محکم کو پیش کرنا اہل حق کا. عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ ہے نمبر 1. عقیدہ میں آج 2 عقیدے چھیڑتا ہوں، پورے دلائل نہیں، 2 عقیدے. نمبر 1 ہمارا عقیدہ اللہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر. اللہ ہر جگہ پہ، اللہ ہر کسی کے ساتھ موجود ہے. اہل سنت کا عقیدہ رب حاضر ناظر ہے، رب ہر کسی کے ساتھ ہے. اہل بدعت کا عقیدہ نہیں، اللہ حاضر ناظر نہیں، اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں، اللہ صرف عرش پر ہے. اللہ صرف، توجہ رکھنا، میں انشاءاللہ آج یہ بات بڑی آسان سے صاف کروں گا. اہل بدعت نے کہا کہ اللہ کہاں پر ہے؟ صرف عرش پر نہیں، صرف. اہل سنت نے کہا کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے. اہل سنت سے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. تم جدھر من کرو گے وہاں پہ، صرف عرش کی طرف نہیں،
جدھر وہ پھرو گے وہاں پہ اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے آپ کہہ دینا اللہ قریب ہے اور عرش تو قریب نہیں ہے نا عرش تو بہت دور ہے یہ 7 آسمان ہے اوپر پھر سمندر ہے اوپر اللہ کی کرسی ہے اوپر اللہ کا عرش ہے اوپر کرسی ہے اوپر سمندر ہے اوپر اللہ کا عرش ہے حوالہ چاہیے تو تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی لکھتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کے تحت وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 7 آسمان اور زمینیں وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ اوپر اللہ کی کرسی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اوپر سمندر اوپر عرش ہے عرش بعید ہے اللہ قریب ہے اللہ کیا ہے قریب ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آگے چلیے نمبر 3 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ جب تمہاری جان حلق سے نکلنے لگتی ہے جان حلق پر پہنچ جاتی ہے فرمایا لولا اذا بلغت الحلقوم لنحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون اس بندے کے تم اتنے قریب نہیں جتنا ہم قریب ہیں اللہ ہمیں پتہ نہیں چلتا فرمایا لا تبصرون تم دیکھ نہیں سکتے لا تبصرون تم توجہ رکھنا میں ایک جملہ درمیان میں کہنے لگا یہ مضمون میرا نہیں ہے میں درمیان میں چھیڑتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے قریب مگر تم دیکھ توجہ رکھنا میں تمہارے قریب مگر تم دیکھ لا تبصرون رب نے فرما دیا نا میں تمہیں نظر نہیں آتا نظر نہ آنے کی وجہ یہ نہیں میں دور ہوں نظر نہ آنے کی وجہ میں لطیف ہوں تمہیں نظر نہیں ہوگا تو جو رب کہہ دے یہ مان لو اس کو مانو جو رب کہہ دے تمہارے بس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو نا آج آلے بدعت نے نیا کام شروع کیا اللہ کہتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جو میری راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے اللہ سمجھ میں نہیں آتا فرمایا لا تشعرون رب نے فرمایا زندہ مان کیفیت میں بحث نہ کر مماتی زندہ نہیں مانتا کیفیت میں بحث کرتا ہم کہتے ہیں شہید شہید لیکن لا تشعرون تم نہیں سمجھ سکتے کیسے زندہ کہتے ہیں نہیں زندہ اگر ہمیں سمجھاؤ ہمیں یہ چھوٹی قبر میں بیٹھتا کیسے ہے یہ قبر کھلتی کیسے ہے جنت کے باغ بنا کیسے ہے ہمیں نظر نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں زندہ مان بحث یہ کہتے ہیں زندہ نہیں مانتا بحث کرنا شیخ القرآن تو والا شیخ التفسیر تو والا قرآن ہے کہتے نہیں قرآن بڑا پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا زندہ مان مگر کیفیت میں بحث ہے یہ کہتے ہیں زندہ نہیں مانتا کیفیت میں بحث کرنا اللہ جو کہتے ہیں وہ نہیں ماننی یہ مماتیت ہے اہل سنت والجماعت نہیں ہے خیر میں کر رہا تھا نمبر 3 چوتھی دلیل سن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے چلے پیچھے فرعون ہے آگے سمندر ہے موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ فرعون آ گیا آگے دریا ہے پھنس کے موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی رب دور نہیں ہے ان معی رب میرے ساتھ ہے آگے چل اللہ کے پیغمبر مکہ سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود تھے مشرک باہر کھڑا ہے ابو جہل ابو بکر صدیق غم زدہ ہو گئے غم یہ نہیں تھا کہ مجھے دشمن قتل کر دے گا غم یہ نہیں تھا دشمن مجھے مار دے گا غم یہ تھا میرے حبیب کا کیا بنے گا غم یہ تھا حضور کا کیا بنے گا صدیق کو جان کی پرواہ نہیں پیغمبر کی پرواہ ہے صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے صدیق غمزدہ ہو گئے پیغمبر نے پوچھا صدیق کیا ہوا کہ حضور دشمن باہر ہے فرمایا دشمن تو باہر ہے نا لا تحزن ان اللہ مانا دشمن دور ہے رب قریب ہے دشمن دور ہے رب دشمن تو غار کے باہر ہے رب تو غار کے اندر ہے یہ قریب والا ٹھیک ہے فرمایا اللہ تحزن صدیق گھبرا مت دشمن دور ہے اللہ ساتھ ہے اللہ دشمن دور ہے اللہ ساتھ ہے صدیق تو کیوں گھبراتا ہے ان اللہ مانا رب نے اعلان کر دیا نا آگے چل اللہ نے قرآن میں کہا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم تم 3 ہو تو چوتھا اللہ تم 5 ہو تو چھٹا اللہ تم کم ہو زیادہ رب تمہارے ساتھ ہے ہمارا عقیدہ یہ
میں دنیا بھر کے اہل بدعت کو کہتا ہوں، دنیا بھر کے غیر مقلد سے کہتا ہوں، جو آیات میں نے پیش کی ہیں کوئی مفسر اس کو متشابہ نہیں کہتا، ہر ایک محکم کہتا ہے۔ میں نے عقیدہ پیش کیا، آیت محکم پڑھی ہے۔ آیت کون سی پڑھی ہے؟ تو کہتے ہیں رب عرش پر ہے، آیت تو بھی پڑھنا پڑھا ہے؟ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتے ثم استوى علی العرش۔ کیا کہتے ثم استوى؟ میں نے کہا آیت متشابہ محکم، کہتے متشابہ۔ میں نے کہا چور میں پی گیا، نہیں پسند یہ چور پکڑا گیا نا۔ میں کہتا ہوں ثم استوى علی العرش، تو کہتے اللہ عرش پر ہے، تو نے آیت پیش کی ہے ثم استوى علی العرش۔ میں نے کہا نہیں، بس عقیدہ تو نے عقیدہ غلط بیان کیا، تیرا عقیدہ یہ نہیں تھا رب عرش پر ہے، تیرا تھا صرف عرش پر ہے۔ نہیں سمجھے تیرا عقیدہ کیا تھا؟ عرش پر تو میرا عقیدہ بھی ہے۔ آمنتم من فی السماء، آمنتم ان یخسف بکم الارض۔ اللہ نے فرمایا اور ظالموں اگر تمہیں وہ رب پر بات کر دے جو رب آسمان میں ہے، عرش میں اوپر ہے، بولیے نا، میں نے بتایا نہیں وسع کرسی السماوات، پہلے 7 آسمان 7 سماوات، قرآن کہتا ہے نا، میں 7 نہیں کہہ رہا، اللہ الذی خلق 7، رب نے 7 آسمان پیدا کیے، وسع کرسی السماوات، نیچے زمین ہے، اوپر 7 آسمان ہے، کرسی آسمان سے وسیع ہے، کرسی آسمان سے وکان عرش علی الماء، پہلے آسمان پھر کرسی پھر سمندر پھر عرش۔ اللہ کہتا ہے آمنتم من فی السماء، آمنتم وہ اللہ جو آسمان میں ہے۔ یہ آیت ثم استوى علی العرش کے خلاف ہو گئی نا۔ رب کہتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمان میں بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، علی العرش کے خلاف ہو گئی نا۔ میں کہتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آیت محکم ہے، آمنتم من فی السماء آیت محکم ہے۔ آگے پھر میں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، آیت محکم ہے، لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آیت محکم ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آیت محکم ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، آیت محکم ہے، میں نے محکم پیش کی، تو نے متشابہ پیش کیا۔ رب کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اہل حق محکم پیش کرے گا، گمراہ متشابہ پیش کرے گا۔ میرے سامنے مفسر کا نام لینا جو کہہ دے ثم استوى متشابہ نہیں ہے، محکم ہے، محکم نہیں متشابہ ہے۔ محکم نہیں کیا ہے؟ بولیے نہیں کیا ہے؟ متشابہ کسے کہتے تھے؟ معنی ذہن میں ہے جس کا لغوی معنی معلوم، جیسے الف لام میم، یا لغوی معنی معلوم ہو مگر مراد معلوم بولیے نا، مراد معلوم نہ ہو۔ ثم استوى، استوا کا لغوی معنی معلوم ہے، علی کا لغوی معنی معلوم ہے، عرش کا لغوی معنی معلوم ہے۔ ثم استوى علی العرش کی مراد کیا ہے؟ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے تو 1400 سال میں ایک بھی مفسر نہیں گزرا جو کہتے ثم استوى علی العرش کا مراد معلوم ہے۔ اگر مراد معلوم نہیں ہے پھر متشابہ ہو گئی نا۔ میں نے عقیدہ پیش کیا، آیت محکم پیش کی ہے، تو نے عقیدہ پیش کیا، آیت متشابہ پیش کی ہے۔ رب کہتے اہل حق ہوگا محکم پیش کرے گا، گمراہ ہوگا متشابہ پیش کرے گا۔ لاؤ اس کے علاوہ کوئی آیت قرآن سے پڑھو، کوئی ایک آیت لاؤ، ایک آیت لاؤ، پھر یہ آیت بھی ہمارے خلاف اور یہ ہمارے خلاف، ہم نے کیا کہا رب عرش جگہ نہیں ہے، ہمارے خلاف کیسے ہے؟ سماوی جگہ ہے، فضاوی جگہ ہے، کون جگہ ہے، مکان جگہ ہے، فرش جگہ ہے، عرش جگہ ہے، ہم نے تو ہر جگہ پہ حاضر ناظر مانا، یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی کہتا ہے وہ جی فلان مولانا صاحب ہر جگہ پہ جاتے ہیں، ہر شہر میں تبلیغ کرتے ہیں، مولانا قاری صاحب کہتا ہے ہمارے قاریہ میں کرتے ہیں، دونوں میں کوئی کراؤ ہے؟ قاریہ بھی جگہ ہے، گانا بھی جگہ ہے، حقانیہ بھی جگہ ہے، قصور بھی جگہ ہے، ٹکراؤ کیا ہے؟ ہمارے خلاف یہ آیت ہے۔ ایک بات سمجھئے، کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے اس لیے کہا آیت پیش کی ہے تو متشابہ، آیت پیش کی ہے تو
بعض حضرات نے اس کی مراد بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مراد بیان نہیں کی. وہ کہتے ہیں نہیں ثم استوى علی العرش کا معنی یہ نہیں ہے اللہ عرش پہ رہتے ہیں. ثم استوى علی العرش کا معنی یہ ہے اللہ کی عرش پر حکومت. اللہ کی عرش پر تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ کا برکت ہے جس کے حکومت میں ہاتھ ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے. کیا مطلب اللہ نے حکومت ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے؟ کیا مطلب والذی نفسی بیدہ، حضور کیا فرماتے ہیں والذی نفسی، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان. ایسے ہے نا. میں نے کہا دیکھو اگر بیان کیا تو لوگوں نے کہا نہیں ثم استوى علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عرش پر حکومت ہے. جیسے میں مثال دے کر کہتا ہوں، جیسے ایک وزیر ہو نا، صدر ہو، اور وزیر کیا ہو ملک سے باہر عرب میں، ملک سے باہر یورپ میں، اور صدر آپ کہتے ہیں کرسی صدارت پہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بیٹھے نہیں ہوتے، وہ امریکہ کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، وہ امریکہ کے دورے کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ کی جوتیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کرسی صدارت پہ. اب کرسی صدارت پہ بیٹھنے کا معنی یہ نہیں ہے وہ کرسی سے اٹھتے ہی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ کرسی صدارت پہ ان کا قبضہ ہے، کرسی صدارت پہ ان کا. تو ثم استوى علی العرش کا معنی یہ نہیں تھا اللہ عرش پہ رہتا ہے، مطلب یہ تھا اللہ کی عرش پہ. یہ رب نے جملہ کیوں فرمایا؟ میں جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. رب نے اس لیے فرمایا، ایک لڑکا کہتا ہے میرے ابو کو سائیکل ہے، میرے ابو کو جاننا، میرے ابو کو کار ہے. اس کے ابو کے پاس کار بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے اور سائیکل بھی ہے. بتاتا کیا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ میرے ابو کے پاس کار ہے. کیوں؟ سائیکل تو بہت کے پاس ہے، موٹر سائیکل تو بہت کے پاس ہے، لیکن اس دیہات میں کار ہر کسی کے پاس نہیں تھی نا. بولے گا میرے ابے کو کار ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین میری، ظاہری طور پر تو تیرا کے لیے میرے بھی نہیں، آپ کے بھی ہیں، کسی کے 2 ایکڑ، کسی کے 100 ایکڑ، کسی کے 50 ایکڑ. تو زمین کی طرف تو نسبت ظاہری بن جاتی ہے نا، بھئی کچھ زمین میری بھی ہے، کچھ پیسے میرے بھی ہیں، کچھ حکومت میری بھی ہے. اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے اس عرش کا نام لیا کہ جس کی پر حکومت اللہ کے علاوہ کسی اور کی مجازی بھی نہیں ہو سکتی. تم زمین کی بات کرتے ہو، تم آسمان کی بات کرتے ہو، تم بارش پانی کی بات کرتے ہو. ثم استوى علی العرش، جس عرش کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، میرے قبضے میں تو وہ بھی ہے. بتاؤ تم کہاں بچ کر جاؤ؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میرا تو عرش میں بھی قبضہ ہے نا. رب نے ثم استوى علی العرش فرما دیا. خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اصول بیان کر رہا تھا. ہم نے آیت پیش کی تو اس نے آیت پیش کی تو میں مسئلہ چھیڑتا ہوں. اصل میں نے ایک اور بات بھی کہنی ہے اور میں نے اس اصول کی روشنی میں انشاءاللہ بات کرنی ہے. اللہ کرے میں بات سمجھا لوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. میں اکثر بات کہا کرتا ہوں، جو حضرات سنتے ہیں وہ پتہ ہوگا، جو نئے ہیں شاید ان کو میں ان کے علم کے لیے کہتا ہوں. غیر مقلد سے میری بات ہے. غیر مقلد کی بد فطرتی گندی عادت یہ ہے دلائل کی دنیا میں ہاتھتا ہے پھر ڈھکوسلے بازی شروع کرتا ہے. دلائل کی دنیا میں ہاتھتا ہے تو پھر ڈھکوسلے. اور میں ڈھکوسلا مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اکثر ساتھیوں نے سنا ہوگا، میں مثال دیا کرتا ہوں. گجرانوالہ میں ٹانگے گھوڑے اور ٹانگا جا رہا ہے، پیچھے 125 ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے. بابا جی نے اچانک ٹانگا دائیں طرف موڑا، پیچھے نوجوان لڑکا تھا تو وہ اس کا بانس لگنے لگا نا نوجوان کے موٹر سائیکل میں. بڑی مشکل سے بریک ماری اور موٹر سائیکل کو روکا اور غصے میں آ کر بابا جی کہتا ہے بابا جی سجے پاس سے مڑنا سی چاہتا اشارہ دے دے. بابا جی کا 3 گز لمبا تین بانس نہیں دستا، 1.5 فٹ لمبا تین ہاتھ دس پینا سی. جو 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا تو تجھے 1.5 فٹ ہاتھ نظر آ جانا تھا. یہ بابا جی نے دلیل نہیں دی، بابا جی نے حوصلہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کوچوان بھی مارے تو ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ فیل گیا. جو کہتے ہیں غیر مقلدہ کو دلیلیں بڑی ہیں، میں کہ دلیلیں نہیں تھے، حوصلے بڑے، وسوسے بڑے، شوشے بڑے ہیں اور اس کا جواب ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے ہیں جی دلیلیں بڑی مضبوط ہیں. یہ غیر مقلد بات ہوئی نا، دلائل میں ہارا، اس بدبخت نے فوراً حوصلہ پھینکا. اور میرے ذہن میں یہ تھا اس وقت جب میرا اس موضوع پہ تفصیلاً مطالعہ نہیں تھا. اب
تو بحمدللہ تعالی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں نے اس موضوع پہ مطالعہ کیے نیا میرا وہ دور تھا شکرے کے خلاف لڑکیوں سے بات تھی تو میرا خیال یہ تھا یہ عوام کہتی ہوگی مولوی یہ جملہ نہیں کہتے پھر میں نے مطالعہ کیا تو غیر مقلدین کے پروفیسر طالب الرحمان جو ان کا مناظر ہے آئیے عقیدہ سیکھیے میں بھی یہی بات موجود تھی تو میں نے سمجھا یہ چھوٹوں کی بات نہیں ہے یہ بڑوں نہیں ہے جو چھوٹوں کو یاد کرائی ہے مجھے کہتے ہیں مولانا اللہ حاضر اور ناظر ہے میں نے کہا جی ہاں کہتے ہیں ہر جگہ پہ موجود ہے میں نے کہا جی ہاں کہتے ہیں سہو سنبھال کر بات کرو میں نے کہا میں کہتا ہوں نا کہتا ہے پھر اللہ لٹین میں بھی ہے اللہ لٹین میں بھی ہے اب کتنا بڑا ڈکوس ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے لٹین میں ہے ادب زبان ساتھ نہیں دیتی اگر وہ نہیں ہے حاضر ناظر اگر وہ ہے زبان ساتھ نہیں دیتی مجھے کہتے ہیں لٹین میں بھی ہے مجھے پتا تھا یہ ڈکوسلا ہے یہ دلیل نہیں ہے جس کے لیے مجھے پریشانی ہو میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں مجھے آج تک یاد نہیں ہے کسی غیر مقلد نے ڈکوسلا بھی مانگا ہو اور اس آپ کی خاطر میں اس کو جواب نہ دیا ہو مجھے یاد نہیں اس نے غیر مقلد میرے جلسے میں چٹیں دینا چھوڑی ہیں آپ یہاں پہ بیٹھا تھے وہ چٹیں دو نہیں دے گا آپ تجربہ کر کے دیکھو وہ چھوڑیے دوڑ کے پھر چٹیں دینا غیر مقلد میں سیالکوٹ میں تھا بیان کیا تو صاحب نے کہا جی چٹیں نے مولانا بیان جواب دیں گے چٹ آ گئی غیر مقلد کہتا ہے جی تمہاری فقہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے امام ایسے آدمی کر بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو اب بتاؤ ہم اماموں کی بیویاں چیک کرتے پھریں گے کتنی تمہاری گندی فقہ ہے فقہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے ہمارے علماء کبھی پریشان ہوتے ہیں الحمدللہ میں نہیں پریشان میں نے ان سے کہا بھی لکھا ہوا ہے میں نے کہا لکھا ہوا ہے میں نے کہا تمہیں اشکال ہے ہمیں اشکال نہیں ہے ہم مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے وہ جواب دیا جو کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے یہ آپ کی خاطر کا بحمدللہ اپنا جواب میں نے کہا ہمارے امام ابو حنیفہ تابعی ہیں اور ولی ہیں حضرت امام صاحب ولی تھے صاحب کشف تھے آج سے 1300 سال پہلے اللہ نے امام پر یہ منکشف فرما دیا ایک وقت آئے گا ایک انگریز کا ایجنٹ طبقہ پیدا ہوگا جو عورتیں دے کر مذہب بدل دیں گے تو مولوی کو چاہیے کہ اپنی بیوی اچھی رکھے تاکہ بیوی کی وجہ سے مذہب نہ بدلنا پڑے میں نے کہا نہیں یقین آتا تو میں نام لے کر بتا دو جس کو تم نے دیا مذہب بدل میں نے کہا تم چٹ لکھو یہ ہمارا چیلنج ہے تو ایسا کوئی مولوی نہیں بتا سکتا میں نام بتا دوں میں نام بتاتا ہوں امام میں بھی نہ تمہارا اس کی وجہ سے مذہب نہ بدلنا پڑے یوں کرو اب چٹ نہیں آ رہا کیوں اس کے ذہن میں کا فقہی شکوفے بیان کرے گا مجھے پتہ ہے امام فقہی مسائل نہیں سمجھتی جیسی زبان اس کی ہے ویسی زبان میں جواب تاکہ اس کو بات سمجھ آئے میں نے اسے کہا بیٹا تم قرآن کے حافظ و اتفاق سے حافظ تھا کہتا جی میں حافظ ہوں میں نے کہا تمہارے سینے میں قرآن موجود ہے کہتا جی نہیں میں نے کہا اچھا تمہارے سینے میں قرآن محفوظ ہے کہتا جی ہاں میں نے کہا کوئی آدمی یہ بات کہے میرے گھر میں گندم موجود نہیں مگر محفوظ ہے مان لو گے بتاؤ بھائی میرے گھر میں پیسے موجود تو نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں کروڑ روپے کہتا نہیں میں نے کہا تو کہتے ہیں میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے مگر محفوظ ہے بغیر موجود ہونے کے محفوظ کیسے ہوا ہمیں بھی پتا نا تیرے سینے میں اگر محفوظ ہے تو موجود بھی ہے میں نے کہا قرآن موجود ہے کہتا ہے موجود ہے میں نے کہا لیٹرین میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا جب جناب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتے ہیں اور سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ نہیں میں نے کہا پھر کہتے ہیں قرآن سینے میں موجود ہے مگر وجود سے پاک ہے میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے وجود سے پاک ہے بعض حضرات کو فن سے مناسبت نہیں ہوتی دخل ضرور دیتے بھائی جس کا فن ہے اس کو چلنے دو مجھے کہتے ہیں جی وجود نہ کہ جسم ہے میں کیا پنجابی میں جسم کو وجود ہی کہتے ہیں میں پنجابیوں کو بات سمجھا رہا ہوں جسم کیا کہتے ہیں میرا وجود ماشاءاللہ بڑا اچھا
وجود کسے کہتے ہیں؟ بولیے نا، جسم کو کہتے ہیں، کہتے ہیں جسم کو۔ میں نے کہا یار جو زبان وہ سمجھتا ہے میں وہ زبان استعمال کر رہا ہوں، اور یہ طریقہ ہم نے براہ راست پیغمبر سے کس سے سیکھا؟ حضور کبھی وہ جملے بولتے جو وہاں کا عجمی سمجھتے، وہاں کا دیہاتی سمجھتا، نبی پاک وہ جملے ارشاد فرماتے دیہاتی بھی سمجھتا۔ میں نے کہا اگر قرآن موجود ہے اور وجود سے پاک ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وجود سے پاک ہے، آپ کے حوصلے بھی ختم ہو گئے۔ میں نے کہا تمہارے دلیل بھی نہیں ہے، تمہارے پاس حوصلہ بھی نہیں ہے، ایک آیت ہے وہ بھی متشابہ، وہ بھی کون سی؟ اور متشابہ کے پیچھے چلنا کن کا کام ہے؟ گمراہ لوگوں کا، گجوں کا، ٹیڑوں کا فتنہ پھیلانے کے لیے۔ اچھا کیونکہ مضمون ہے میں اس لیے بات اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں نے کہا بیٹا تیرا تو حوصلہ آیا نا، اور میں نے جواب دیا، میں عقلی دلیل دیتا ہوں، میری عقلی دلیل کا تو جواب دے۔ نمبر ایک، تم نے کہا جی اللہ عرش پر ہے، اچھا تو اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں ہے۔ اب اللہ عرش پر ہے، جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھا؟ ہمارے اوپر تو کوئی سوال نہیں ہوگا، تو ہمارے اوپر سوال ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے تم اس کو رٹ لو، تم اس کو رٹ لو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ غیر مقلد تمہارے ساتھ مناظرہ کرتا رہتا ہے۔ تم ہمت تو کرو نا۔ میں جس شہر میں جاتا ہوں مول صاحب ٹائم رکھنا تو اٹھا گال کرانی ہے، میں نے کہا اس گدھے کی بات مجھ سے نہ کر، سے تو بات خود کر بات۔ ایک ٹکے کے بندے کو بلاتے ہیں، پھر بات کراتے ہیں، پھر وہ لاہور میں کہتے ہیں میں مناظرہ مولانا کو منع کیتا ہے، ایک گھنٹے کیتا ہے، کامیا کہانی ہے بیٹھ بھی کیتا ہے، مولانا کچھ کور دینا کی نہیں کرتے مولانا مجھے ساتھ میں نے کہا صاحب نے کیتا، میں نے کہا نا ہم تمہیں تمہاری اوقات سے اوپر نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو میں پنجابی زبان میں کہتا ہوں ذات دی کوڑ کلی سے تیرا نہ ہے نا، ذات دی کوڑ کلی سے تیرا نہ، اور کوڑ کلی کو مارے تو روزے کا ثواب ملتا ہے، اس کلی کو قتل کرا کرو جوتے تو مارو گے یار، کچھ تو ثواب تم ملو۔ میں کہہ رہا تھا نمبر ایک، اللہ اگر خالق عرش پر ہے تو اللہ بولیے نا خالق ہے اور عرش مخلوق ہے۔ اگر اب اللہ عرش پر ہے، خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں ہے، جب عرش نہیں تھا رب کہاں تھا؟ نمبر ایک، میں نے کہا میرے تو ریکارڈ کا سوال ہے نا، میرے 3 سوالات کا جواب ابھی تک کسی غیر مقلد نے کسی جلسے عام میں نہیں دیا۔ میں نے کہا میرا دوسرا سوال، اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، مخلوق محدود ہے، خالق غیر محدود ہے، کیا محدود میں غیر محدود سما سکتا ہے؟ میں نے کہا میرا تیسرا سوال، اب یہ تھوڑا سا علمی، تھوڑا سا علمی، اگر تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے نا، اگر تم نے اللہ کو عرش پہ مانا تو میرا سوال ہوگا عرش کے محاذات سے ہے، کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے؟ سوال ٹھیک ہے، اللہ عرش پر ہے، برابر سے برابر ہے، جتنا عرش ہے اتنا ہی اللہ ہے، یا کچھ عرش سے بڑا ہے یا کچھ چھوٹا ہے؟ چوتھی ضرورت تو کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں عرش کے محاذات میں برابر ہے تو تم نے اللہ کی تحدید کر دی، غیر محدود کی حد بندی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تم نے کہا نہیں جی اللہ عرش سے تھوڑا سا کم ہے تو تم نے مخلوق کو بڑا مانا، خالق کو چھوٹا مانا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں کچھ اللہ عرش سے باہر ہے تو تم کہہ رہے تھے عرش پر ہے، وہ میرا تو ٹوٹ گیا نا۔ میں ایک اور کہتا ہوں، ایک اور دلیل سنو، تم نے کہا جی اللہ عرش پر ہے، تو میرا سوال تم سے یہ ہوگا کہ اگر اللہ عرش پر ہے تو تم نے عرش کو مکان مانا، اللہ کو مکین مانا، جس جگہ پہ رہا جائے اس کو مکان کہتے ہیں اور رہنے والے کو مکین کہتے ہیں، اور مکین ہمیشہ جسم ہوتا ہے، مکین ہمیشہ مکین ہمیشہ، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے مکین مانو تو جسم مانو، اللہ جسم سے پاک ہے۔ میرے سوال کا جواب دو۔ نمبر 6، اگر تم اللہ کو عرش پہ مانو، عرش کو تم نے مکان مانا، اللہ کو تم نے مکین مانا، مکین کے لیے جسم ہونا لازم ہے، جسم مرکب ہوتا ہے، جسم عوام نہ سمجھے تو گلہ نہ کرنا، میں یہ بات مولویت کے لیے کہتا ہوں،
जिस्म मुरक्कब होता है, मुरक्कब हादिस होता है, रब हादिस नहीं, रब कदीम है। आपको न समझ आए ना तो दिला नहीं करना भी समझ नहीं है। आपको हर बात समझ आनी नहीं है ना। कुछ बातें मैं खालिस को लगा के लिए दरमियान में कहता हूँ। चलिए अब मैं 8वीं दलील लेता हूँ जो आवाम को समझे। दलील नहीं, ये मेरे एतराज है, तुम हमारे एतराज भी दूर करो। और मैं रब की जात पे भरोसा करके कहता हूँ ये दलाइल अवाम में बिहम्दिल्लाह मसले की खिदमत की बरकत से मैं लाया हूँ। मुझसे कबल अवाम में ये दलाइल कोई नहीं लाया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। दलाइल कुतुब में थे, बिखरे पड़े थे, माकुलात की कुतुब में थे, फर्ज की कुतुब में थे, हम लाए हम आपके सामने। आज का मेरा इश्काल ये है, अगर अल्लाह अर्श पर है तो फिर अल्लाह को तुमने मुकीम माना, अर्श को मकान माना। और दुनिया का असूल ये है मकान मकीन से बड़ा होता है। जहां आप रहते हैं वो मकान है और आप मकीन है। घर बड़ा होगा, आप छोटे होंगे। ये दुनिया का तयशुदा असूल है, मकान मकीन से बड़ा होता है। अगर अल्लाह अर्श पे रहते हैं, अर्श मकीन है, अर्श मकान है, अल्लाह मकीन है, मकान मकीन से बड़ा होता है। मुझे बता रब बड़ा है या अर्श बड़ा? अगर अर्श बड़ा है तो अल्लाह अकबर का माना बता रहा है। अल्लाह अकबर का मुशरिक होकर हमें मुशरिक कहते हैं। नहीं समझ, मुशरिक हो गए। आमिर ज़बानी मौलवी साहब तेरा लहजा सकते, तुम उनका लहजा सुना नहीं। उनका सुना होता ना, आपने कहा था नहीं मौलवी साहब अभी हाथ मेरा मैं थोड़ा और खींच कर। आपने सुना नहीं है। कल जनाब नगर मेरा जुमे की नमाज का बयान था तो मौलवी इसमें शहबादी ने कहा जी आप हमारे रियाज में मौलवी साहब आते हैं, हमारी दरख्वास्त से बयान करें और फटते न खींचे। मैं नहीं खींचता, मुझे कुछ शौक है। दलाइल समझिए, मैंने एक अकीदा बयान की, दूसरा शुरू करूँ? मैं सुनना जो शुरू करूँ ना। मैंने कहा आपने घर रहना है, मैंने सफर करना है। सफर आपने नहीं करना, मैंने करना है। मैंने आपसे गुजारिश किया ना, मैं कल रात 3 बजे सुना और सफर में फजर के बाद से मैं चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपनी साथ पे भरोसा करके कहता हूँ अभी तक मुझ पर थकावट के हिसाब नहीं है। अल्लाह गायब नहीं। एक होता है आदमी का जिस्म थकना, एक आदमी दिमागी तौर पर थक जाता है। जिस्म थक जाए तो आदमी उठ जाता है। दिमाग कहना नहीं मेरी बात हो गई फिर बड़ा मुश्किल है। अल्लाह दिमाग आपका भी तरोताज़ा रखे, अल्लाह हमारा भी तरोताज़ा रखे। मैं एक अकीदा और बयान कर दूँ, इसी पे बात कर। चलो आज ये रख लो, आइंदा फिर से एक मैं और अकीदा। चले मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ तफसील फिर से। एक अकीदा और अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है अल्लाह जिस्म से भी पाक है, अज़ाए जिस्म से भी पाक है। अल्लाह बोलिए ना, अल्लाह जिस्म से भी पाक है, अल्लाह जिस्म के अज़ा से भी तवज्जो रखना, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह अज़ाए जिस्म से तवज्जो रखना, अल्लाह जिस्म से भी पाक है, अल्लाह अज़ाए जिस्म से भी पाक है। दलील मेरी दलील ये है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह समद का माना बोलो ना, तो मैं नहीं पता, मैं बता। हाँ, समद का माना हमने गलत समझा तो उसका गलत जगह पे इंतबाह किया। किसी औरत का जवान बेटा मर जाए ना तो कहते बड़ा दुख है, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह कौन पूछे। हमका बेनियाज का माना ये था वो चाहे तो जुल्म करे, जो चाहे करे, अल्लाह को पूछने वाला नहीं। बेनियाज का माना ये नहीं है। अल्लाह समद, समद का माना ये है अल्लज़ी ला यहताजु इला शैइन व यहताजु इलैहि कुल्लु शैइन। समद ये है कायनात की हर चीज उसकी मोहताज हो, वो कायनात में किसी का भी मोहताज ना हो। ये समद है। ये कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह कौन है? बोलो ना, अल्लाह कौन है? समद का माना अल्लज़ी ला यहताजु इला शैइन व यहताजु इलैहि कुल्लु शैइन। समद उसे कहते हैं कायनात का जर्रा जर्रा उसका मोहताज हो, वो कायनात में किसी का मोहताज न हो। माना बेनियाज हो। यह बेनियाज का माना। बेनियाज का माना उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसके सारे काम चलते हैं, अपने काम चलाने में किसी का कोई कायनात में मोहताज नहीं है। ये था अल्लाह के बेनियाज होने का माना। तवज्जो रखना, मैं बोलूं तू बोले, हम बोलने में ज़बान के मोहताज हैं, रब बोलने में ज़बान का मोहताज है। बोलिए ना, मैं देखूं तुम देखो, हम देखने में आंख के मोहताज हैं, रब देखने में आंख का मोहताज है
میں سنوں آپ سنیں، ہم کان کے محتاج ہیں، رب سننے میں کان کے محتاج ہے نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ رب متکلم ہے بغیر زبان کے، رب سمیع ہے بغیر کان کے، رب بصیر ہے بغیر آنکھ کے، رب اعضاء کا محتاج نہیں ہے۔ ہم موجود ہیں، وجود ہونے میں جسم کے محتاج ہے، رب موجود ہے، وجود میں جسم کا محتاج نہیں ہے۔ وہ صمد ہے، ہم صمد نہیں ہے، ہم جسم کے بھی محتاج، اعضاء کے بھی محتاج، رب جسم کا محتاج بھی نہیں ہے، اعضاء کا محتاج بھی نہیں ہے۔ سبحان ہے وہ جسم سے پاک، اعضاء جسم سے پاک، جسم سے پاک، اعضاء جسم سے پاک ہے۔ ایک طبقہ دنیا میں ایسا بھی کہتا ہے نہیں اللہ کے اعضاء ہیں، اللہ کے اعضاء یہ وہی ہے جسے تم کہتے ہو تو اپنے ہیں، یہ اپنا ہے، کہتے ہیں بریلوی مشرک ہے، غیر مقلد کا اپنا ہے۔ ہمارے اس عقیدے کا اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے بیان کرنے دو بھائی اپنے ہیں۔ ایک مثال لشکر طیبہ میں جاؤ بھائی اپنے ہیں، جس خبیث کو تم نے اپنا کہہ کے زکات دی ہے، جس قذاب کو تم نے اپنا کہہ کے نوجوان تیل کے لیے، جس دجال کو تم نے اپنا کہہ کے یہاں مسجد میں بیان کا وقت دیے، وہی دجال جب باہر جاتے اسی لڑکے 21 دن کے بعد واپس لاتے، یہ لڑکا کہتے تھانوی مشرک ہے، زکریا مشرک ہے، امداد اللہ مشرک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بدبخت تیرا تھا تو تیرے نوجوان کی منہ سے تیرے کعبے کو مشرک کیوں کہتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے وہ تیرا نہیں ہے، تو نے غلط سمجھا، وہ تیرا تو پھر فضائل مال پہ اعتراض کیوں اعتراض؟ وہ تو تیرا تبلیغ جماعت کے خلاف کتاب کیوں؟ وہ تو تیرا تو خانقاہ کے خلاف کتاب کیوں؟ وہ تیرا ہے نا۔ تیرا ہونے کا معنی کیا تھا؟ کبھی تبلیغ جماعت کے خلاف کتاب، کبھی فضائل مال کے خلاف کتاب، کبھی بہشتی زیور کے خلاف۔ تمہیں رب نے آنکھیں نہیں دی نا تو کان سے سنو، کان نہیں دیے دماغ سے سمجھو۔ مناج ربانی سعودیہ بیٹھا ہوئے 18 گھنٹے کی ویڈیو سی ڈی بہشتی زیور کا، فضائل پناہ کا آپریشن، کتنے گھنٹے کی اپنے، چلو اپنے 5 گھنٹے کی سی ڈی جو بند کی ڈائری اپنے، 14 گھنٹے بہشتی زیور کا آپریشن اپنے، یہ اب بھی اپنے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تو مغیر کی سمجھتے ہو، وہ اپنے مناظر اپنے نہیں عزیز واڑے کہتا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں تمہارے طریقے سے اختلاف ہے، روز سے اتفاق ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ اپنا نہیں، اپنا یہ نہیں ہے، بولتے نہیں اور بھئی اپنا ہمارا اپنا مت سمجھو اس کو، یہ تمہارا نہیں تھا، تمہیں مشرک کہتا ہے۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو، ہمیں مشرک کہتا ہے، کافر کہتا ہے، مناظرہ کی چیلنج دیتا جا رہا ہے۔ ہم روتے ہیں خدا کے لیے، میں نہیں کہتا مناظر کو ان سے مناظرے کرو، میں تمہیں نہیں کہتا ان کے خلاف بولو، میں تمہیں نہیں کہتا ان کو گالیاں دو، میں کہتا ہوں کم از کم یہ تو کہو اپنا نہیں ہے، اور یہ تو کہہ رہے یار اپنا نہیں، اپنا تو کم از کم کہنا چھوڑ دو۔ اللہ جسم سے پاک، اعضائے جسم سے بولیے رب جسم سے پاک، اعضائے جسم سے۔ میں نے دلیل دی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میری دلیل محکم، بولیے میری دلیل لیس کمثلہ شیء، محکم ہے، لم یلد ولم یولد، بولیے محکم ہے، محکم تیری دلیل۔ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، دلیل ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے، دلیل کل شیء ہالک الا وجہہ، کہتے ہیں اللہ کی پنڈلی ہے، کیوں یوم یکشف عن ساق، کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ہے، دلیل وسط الفلک بأعیننا، کہتے ہیں رب کی آنکھ بھی ہے، رب کی پنڈلی بھی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ جسم سے پاک تھا، اعضائے جسم سے پاک تھا، میں نے دلیل دی ہے، آیت محکم ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، خدا کی قسم محکم نہیں ہے، متشابہ ہے، یوم یکشف عن ساق متشابہ ہے، وسط الفلک بأعیننا متشابہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم متشابہ ہے، متشابہ کو پیش کرے گمراہی ہے، محکم کو پیش کرے ہدایت ہے۔ کوئی محکم لانا کیا لا، یہ کیا لا؟ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، علماء سے، عوام سے نہیں، میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب کا مطالعہ، علماء سے دل گزارش ہے۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ید اللہ صفت، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے لا نعلم معناہ، یہ جو قرآن میں نے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز تباہ ہوگی، وجہ اللہ تباہ نہیں ہوگا۔ امام فرماتے ہیں
وجہ صفت لا نعلم معنی، یہ ذات نہیں ہے، صفت ہے، عین صفت ہے، وجہ صفت ہے، ساکن صفت ہے، یہ متشابہ ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، رب جانتے، ہم نہیں جانتے، اب یہ بحث دل کی شروع ہونی ہے اور تم نے پھر آنکھیں باندھ کے نہیں شروع کرنی، وہاں سے وہ کھمل مجھے، کیونکہ صفات کا مسئلہ ذرا مشکل ہے نا، صفات کا مسئلہ تو ہماری درسگاہوں میں نہیں چلتا، عوامی اجتماعات میں کیسے چلے گا؟ صفات کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، میں چھیڑتا اس لیے ہوں، آج سمجھو، کل سمجھو، پرسوں سمجھو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ مسائل چل پڑے تو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے یا دون کا معنی کیا ہے؟ میرے پاس ایک ساتھی ہے، وہ دلیلیں دیتے ہیں، میں وہ دلیل دے دیتا ہوں، سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ٹھیک ہے، دلیل دیں گے، کہتے ہیں جی یدن کا معنی ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی شان کے لائے، اللہ کی آنکھ اللہ کی شان کے لائے، اللہ کا چہرہ اللہ کی شان کے لائے۔ ہم نے کہا بھئی پہلے چہرے کا معنی کرو تو پھر شان کی لائق ہوگا نا، نہیں سمجھا؟ کوئی ہاتھ ہوگا تو شان کی لائق ہوگا نا، اس کا معنی کہ تم نے رب کے لیے ہاتھ مانا نا، ہاتھ کا معنی جو لغت میں ہے کیا یہی ہے؟ کہتا ہے شان کے لائق، اور میں نے کہا شان تو بعد میں ہوگا، پہلے یدن کا معنی بیان کرنا، اگر یدن کا معنی نہیں آتا تو متشابہ ہے، اگر یدن کا معنی جو لغت میں تھا وہ رب کے لیے ہے تو پھر تو متشابہ نہ رہا نا، اگر جو لغت میں ہے وہ رب کے لیے نہیں ہے پھر متشابہ بنا، اور متشابہ کو تو بطور دلیل کے پیش ہے۔ بات سمجھئے؟ عذاب کس کے ہوتے ہیں؟ جسم کے یا بغیر جسم؟ بولیے نا، کہتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اعضاء ہیں، اعضاء تو ہوتے اس کے جس کا جسم نہ ہو اعضاء ہوں، یہ کیسی بات ہے؟ جسم ہوگا تو اعضاء ہوں گے، ہم نے کہا رب جسم سے بھی پاک ہے، اعضاء جسم سے بھی پاک ہے۔ اب میں اپنے بیان کو سمیٹ کر کہتا ہوں، قرآن کی آیات کی دو قسمیں، نمبر ایک محکم، نمبر دو یاد ہو گیا، نمبر ایک محکم، نمبر دو آیت کا لغوی معنی معلوم ہو، یعنی عرب میں اس کو کیا کہتے ہیں، مراد بھی معلوم ہو، محکم، لغوی معلوم نہ ہو، لغوی معلوم ہو، مراد معلوم نہ ہو تو متشابہ۔ اللہ فرماتا ہے پہچان یاد رکھ لو، جو عقیدے پہ محکم پیش کرے اہل ہدایت ہے، عقیدے پہ متشابہ پیش کرے گمراہ ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں ہم نے محکم پیش کیا ہے، اہل حق ہے، غیر مقلد متشابہ پیش کرتا ہے، گمراہ ہے، میرے کہنے پر نہیں قرآن کے اصول کے مطابق ہے، فتنہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عقیدے بھی ٹھیک عطا فرمائے، اللہ آیات بھی محکم سمجھنے کی توفیق دے، متشابہ پر ایمان لائیں دلیل میں پیش نہ کرے، محکم پر ایمان بھی لائیں دلیل میں بھی پیش کرے۔ اللہ ہم سب کو اہل حق سے وابستہ ہے۔ بات سمجھ آگے؟ آگے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مولانا سے کہہ سکتے ہیں اس کو لے جائیں، پھر سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں۔ میں ساتھی کو مذہب میں کہتا ہوں تیرا غازی خان کیا جہاں کا واقعہ وہی سنا ہوں، میں نے بیان کیا تھا، مولانا صاحب نے مجھے بلایا تھا، کہتے ہیں تو پچھلے جلسے تقریر کر کے میں نے گھر اپنی بیٹی کو دی، وہ دورہ حدیث پڑھ رہی ہے، میں نے کہا مول صاحب کی تقریر سنی، میں نے کہا ایسا سمجھ آئی کہ کیا نہیں، میں نے کہا بلا سن، اس نے پھر سنی، میں نے کہا سمجھ آئی کہ کیا نہیں، میں نے کہا بلا سن، کہتا ہے کچھ سن، کہتے ہیں میری بیٹی دورے میں 3 بار کیسر سنی تو کہتے ہیں کچھ سمجھ آئی ہے۔ یہ مشکل باتیں نہیں ہیں لیکن آپ کے ہاں پہلے شروع نہیں کی، اب سٹیج پر آئی ہیں، انشاءاللہ آپ سمجھو گے نا بھی انشاءاللہ، نہ سمجھ آئے اس کیسر کرو، پھر سنو، اللہ توفیق عطا فرمائے گا، بات سمجھ آئے گی۔ ہم نے آپ حضرات کی دعاؤں اور تعاون کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے کام شروع کیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں وہ کام جو پاکستان سے شروع ہوا آج برطانیہ اور امریکہ تک پہنچا، الحمدللہ۔ کازکستان سے رائے گڑھ کے اجتماع پر ساتھی ہے، کہاں سے؟ کازکستان رائے گڑھ اجتماع پر آئے مجھے ملے اور انہوں نے کہا جی ہمیں لٹریچر چاہیے، میں نے کہا کہاں کے لیے؟ کہا جی کازکستان سے آئے۔ حیران کن بات، کہتے ہیں کازکستان کو روس نے قبضہ کر لیا تھا، غصب کر لیا تھا، کازکستان آزاد ہوا ہے، حکومت اگرچہ کفار کی ہے مگر اب بھی تحریر میں وہاں کا لا، پبلک لا اب بھی حنفی لکھا ہے، ابھی کیا لکھا ہوا ہے؟ اس لیے غیر مقدر نے وہاں بھی کام شروع کیا ہے، وہاں جا کر کہتے ہیں ہم شافعی ہیں، ہم کون ہیں؟
کہتے ہیں ہم نے حکومت سے کہا پبلک لا حنفی ہے، یہ حنفیت کو نہیں مانتے، ان کو کام کی اجازت کریں، تو حکومت نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے افغانستان سے ڈرتے ہیں کہ پبلک لا حنفی ہے۔ پریشانی ہے کہ یہی ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کام بڑا ہے، ہمارے ساتھی جو میں ہوتے ہیں، ابھی تک ہماری جو مشافہ ملاقات نہیں ہے، ان کا مناظرہ رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پرسوں میں ان کا فون آیا، مسلسل رابطے میں، انہوں نے کہا مولانا 3 طلاق کے مناظرے پہ امریکہ میں عبدالخالق غیر مقلد ہے، ایک زائد ہمایوں غیر مقلد ہے، ایک اور ہے، یہ 3 بڑے بڑے وہاں کے فنکار قسم کے مناظر تھے، عام کالج کے لڑکے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا رات 9 سے لے کر 1:45 تک گفتگو چلی ہے، اس میدان میں امریکہ میں غیر مقلد اب ہم سے بات نہیں کرتے۔ اور یہاں ساتھی عثمان آئے تو میں نے کہا تھا، ساتھی امریکہ گئے رمضان سے پہلے، رجیم ان کا نام تھا، تراویح کے مسئلے پر دلائل لے کر ہے، ہم نے 2 دن میں جوابات لے کر بھیجے، تو امریکہ کے ساتھی کہتے ہیں مولانا ہم نے کام تو دیکھا تھا، لیکن کتنی تیز سروس ہم نے نہیں دیکھی تھی، ہم آپ کے مشہور ہے کام، میں اللہ کا شکر ادا کر کہتا ہوں کام بڑا وسیع پھیلا ہے، بس اب آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور آپ کا تعاون بھی چاہیے۔ میں چندے کی اپیل نہیں کرنے لگا، کسی کو پتہ نہیں کی شروع ہو گیا، تعاون کا معنی ہے اللہ توفیق دے تم کام کو قبول، اس کام کو پھیلاؤ۔ اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو جائیں، اللہ کی یہ غلطیاں آگے پھیلانے کی بجائے ہمیں بتا دیں۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم کب کیا کرنی ہوتی، کبھی لفظ غلط نکل جائے، جملہ غلط کہہ دے، بات غلط کہہ دے، ہمیں سمجھاؤ، ہم کون سے نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں بتاتے، پورے لاہور میں پھیلا دیں گے، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، بھئی ہمیں سمجھاؤ، ہم جو سمجھنے کے انتظار کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے کام کو قبول فرمائے۔ ہم نے عوامی سطح پر کام کو پھیلانے کے لیے چند ایک کام شروع کی، میں صرف بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1، دسمبر سے ہر مہینے کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ، ہفتہ، اتوار 10 بجے تک دسمبر سے شروع ہوگا، ہر مہینے کے پہلے 3 دن ہم نے سرگودا اپنے مرکز میں یہ رکھے ہیں پورے پاکستان کے لیے۔ کسی شخص کو بھی آپ بھجوانا چاہو تو 3 دن کے کورس میں بھجوا سکتے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آنے کا کرایہ اس کا، جانے کا اس کا، بستر اس کا، 100 روپیہ ساتھ ہمارا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کھانا بھی اس کا، ہمارا سمجھ گئے، آنے جانے کا کرایہ بھی اس کا اور کھانا بھی، یہ 100 روپیہ ہمارے کا مطلب یہ ہے جو کورس کرنے کے لیے آئے، تبلیغی جماعت کی طرف پہ آئے، بستر اپنا لائے، آنے جانے کا کرایہ لائے اور 100 روپیہ وہاں جا کر جمع۔ ہم آپ سے چندہ نہیں مانگتے تو پھر اپنے کھانے کے 100 روپیہ جمع کراتا نا، یا چندہ دینا شروع کر دو یا آنے والے کو 100 روپیہ دے کر بھیج دو، کوئی ایک کام تو کرو، کوئی آسان کام ہے نا، چندہ مشکل ہوگا لیکن تھوڑا بہت کر لیں۔ 1 دسمبر سے یہ شروع ہوگا۔ جون اور جولائی کی چھٹیوں میں کالج کے لڑکوں کے لیے صراط مستقیم کورس اور لڑکیوں کے لیے بھی پورے ملک میں الحمدللہ ہم نے کورس مرتب کر دیا ہے، کورس پھیل گیا ہے۔ 40 دن کا اقامتی کورس ہمارے سرگودا میں ہوتا ہے اور جز وقتی اور مقامی کورس پورے ملک میں ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی آدمی کبھی کورس شروع کرانا چاہے تو مولانا مشکور حقانی سے ہمارے کبیر ہے، آپ ان سے وہ کورس وصول کر لیں، اپنے علاقے میں شروع کرا دیں۔ نمبر 3، دینی مدارس کے طلباء کے لیے شعبان اور رمضان میں پورے ملک میں کورس الگ ہوتے ہیں، ہمارے سرگودے مرکز میں 40 دن کا کورس ہوتا ہے طلباء کا، اور تبلیغ جماعت اور بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کے لیے 1 سال، علماء کے لیے ہم نے بھی 1 سال، شوال سے شروع ہوگا شعبان رمضان تک 1 سال PhD تخصص اپنے مضامین پہ علماء 1 سال کا ارادہ کریں۔ ہم کہتے ہیں جماعت والے حضرات فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں گے، شیطان کی قبر ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ ہمارے پاس آنے کا ارادہ فرمائیں گے، خناس کی قبر ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے دونوں کی قبر توڑنی ہے، شیطان کی بھی توڑنی ہے، خناس کی بھی توڑنی ہے، دونوں کی توڑنی ہے نا بھائی انشاءاللہ۔ اور جس طرح ماہانہ اجتماع یہاں پر ہو گیا نا، ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو، نومبر میں تو ہوا، دسمبر کے مہینے کے پہلے ہفتے کا یہ ماہانہ اجتماع نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب حج پہ تشریف لے جائیں گے، اللہ عافیت کے ساتھ لے جائے، اللہ عافیت کے ساتھ لے جائے۔ مولانا نہیں ہوگی، انتظام نہیں ہوگا، یا اللہ کرے آپ ہی مت کریں، آپ کو جو مولانا نہیں ہے تو ہم کامیاب کریں گے، آپ کرو تو پھر ہوگا، آپ نہ کرو تو پھر مولانا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا، یا آپ ہی مت کرو نا جی، مولانا نہیں ہوگے تب بھی ہوگا، ہم آدمی بھی بلائیں گے، بیان بھی سنیں گے، خود بھی آئیں گے، تو پھر آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر مولانا ہی نہیں انتظام کرنا ہے تو پھر دسمبر میں نہیں ہوگا۔ اور جولائی کی غالباً 11 جولائی بنتی ہے، غالباً جنوری کی غالباً 11 جنوری بنتی ہے، دوسری اتوار۔ ہر سال جو 2 روزہ 1 روزہ اجتماع ہوتا ہے نا، اس سال سالانہ اجتماع انشاءاللہ
11 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह से लेकर इशा तक होगा इंशाअल्लाह। एक चीज़ सुबह होगी, एक ज़ोर के बाद होगी, आखिरी मगरिब से लेकर इशा तक होगी। और इसके बाद आखिरी ऐलान आपकी खिदमत में ये करना है, हमने 2 कॉन्फ्रेंसें बड़ी सतह पे करने का इरादा किया। नंबर 1 आल पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह, जो 26 मार्च बरोज़ जुमेरात बाद नमाज़ शाह आपके इलाके में होगी। ये सीधा फिरोजपुर रोड पे ग्राउंड है इकरा वालों का, जहाँ पे वो पीछे एक जगह पर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जगह यकीनी है आपका स्टेडियम में होगा या उसके सामने इकरा वालों का ग्राउंड है वहाँ पे होगा। इनमें से एक जगह पे होगा आल पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत कॉन्फ्रेंस 26 मार्च बरोज़ जुमेरात। आप तशरीफ लाएंगे और अगली बात मैं कह दूँ कि आप मेज़बान, आप कौन है मेज़बान? जलसा नहीं सुनता, उठी भी कौन मेज़बान जल से नहीं सुनता, साथ उठिए भी करता, वो मेहनत भी करता है। हमने तखमीना लगाया इस कॉन्फ्रेंस का औसतन खर्च होगा 10 लाख रुपए। बड़ी तफसीली मुशावरत हुई है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, इसी जगह पर बैठ कर हुई है। उसके लिए हमने ये तय किया है, हमने रसीद बुकिंग कॉन्फ्रेंस के नाम से शुरू की। आल पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत कॉन्फ्रेंस, एक रसीद 100 रुपये की, एक रसीद 500 रुपये। आप अगर चाहें तो 100 रुपये वाले लें, चाहें तो 500 वाले, कोई एक तो लेंगे ना। अगर पूरी रसीद बुक न ले जा सकें तो मेज़बान होने की हैसियत से एक रसीद तो कटवा सकते हैं, बोल दें। अब इंशाल्लाह ठंडी ना करेंगे यार, या 100 की कटवाएं 500 की आपकी मर्जी है। आज भी इंशाल्लाह जलसे की बात दुआ होगी, दुआ के बाद अब भी हमारी आपसे खिदमत है। गुजारिश है, नाम की जरूरत नहीं है, नाम लिखा नाम नहीं है, 100 500 हमने 100 का नोट छापा है तो तस्वीर के ऊपर अपना नाम लिख दिया ताकि नजर जितना छुप गया। और 500 का नोट भी है, 100 दें और 100 लें, 500 दें 500। हम नोट के बदले में नोट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आपको सिर्फ रसीद दे रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, उलमा से भी बाकी अहबाब से भी, और हम जैसे ये सब मौजूद है, अल्लाह इनको बरकत दे। मोहम्मद फरमाते कि 100 रुपये की एक रसीद में 100 कापी, एक कापी में 100 रसीदें हैं। तो मोहम्मद फरमाते 3 मुझे दे। हमने हमारे में 100 वाली 50 कर दी हैं, मैंने तो 100 वाली गुजारिश की। मैंने कहा कि आप तकसीम कर लें, जितनी चाहे मुझे दे दें, इसलिए कि मैं तो पूरे पंजाब से वसूल करूँगा, और सिर्फ सबको दे दें। हमारा तो अपना वसीयत है, हम इंशाल्लाह रसीदें शुरू करेंगे। आप अल्लाह से गुजारिश से चाहे तो पूरी बुक ले लें, ये ज़रूर करें, वरना कम से कम एक तो कटवा सकते हैं। अल्लाह हम तौफीक दा। मैं आपसे इसलिए इतनी तरगीब दे रहा हूँ, हमने पूरे पंजाब में ये तरगीब चंदे की नहीं देनी, आप इसलिए दे रहे हैं कि आप मेज़बान। आप कौन हैं? आप जल से बात तुम्हें कभी खाने पर देखो ये तरगीब सुनी, आप तो मेज़बान हैं, आपने उस जलसे पे मेज़बानी करनी है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और अगर ये आल पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत कॉन्फ्रेंस हो गई कामयाब, अल्लाह इसका अपने फजल से कामयाब फरमा दे, फिर अगली कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह हमारा इरादा रजब में होगी। इरादा ये है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, इमाम आज़म अबू हनीफा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह, और उसमें हम अरब से मंगाएंगे, अजम से नहीं, अरब से, मिस्र से, ट्यूनिस से, फलस्तीन से, अरब ममालिक से हम उलमा बुलाएंगे। लोग समझते हैं कि हनफी अजम में है, अरब में शाफी मानते नहीं, हनफियत दुनिया का 90% मुसलमान का है। हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराएंगे ये बताने के लिए कि हनफी अरबी भी है, अजमी भी है, और बहुत बड़ी तबाह ये कामयाब होगी। हम इंशाल्लाह फिर इंटरनेशनल करवाएंगे। हमारा इरादा तो ये है, हम इंटरनेशनल इस्लामाबाद में करवाएं, और वो जो इवेंशियल सेंटर है वहाँ करवाएं। उलमा ही मेज़बान खतीब उलमा इस्लामी में, अगर अवाम की डिमांड बढ़ गई, हमने तफसीली मशवरा किया है, मक्का मुकर्रमा के अहबाब से किया, उन्होंने कहा ये कॉन्फ्रेंस तैयार करो, उस बारे में इंशाअल्लाह हमारा पर गलत हमने कहा हम करें, मैंने कहा बाई रोड गश्त करें, हम उलमा के पास जाएंगे कि तुम इन नौजवानों के साथ प्यार रखो। मैं गुजारिश ही कर रहा हूँ कि अगला आप अगर अवाम चाहेगी, हम एक वास्ता और एक अमूमी इज्तिमा करेंगे। अवाम की जुबान नहीं होगी तो अरब शयूख, अजम के शयूख की इंशाअल्लाह एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। दुआ फरमाएं अल्लाह इन सब को कामयाब फरमाए। हमारा सिपाही काफिला का साला निकल गया 3 महीने बाद, अब भी यहाँ मौजूद है, आप उसको लिया करें, लिटरेचर है उसको लिया करें, आगे फैलाया करें। हम सच्ची बात है आपसे चंदे की भीख अपने मिशन पर नहीं मांगते, इतनी गुजारिश करते हैं लिटरेचर लें, पढ़े और लोगों को फैलाएं। आप सिर्फ हमारी तारीफ फरमाते रहें, बाकी जंग देखो हम कैसे लड़ते हैं।
اگر سبق امام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سنت و جماعت سے کیوں نہیں پہنتے؟ اگر ایک کام بذات خود جائز ہو، اہل بدعت کا نشان بن جائے تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ امامہ سبز بھی ثابت ہے، سیاہ بھی ثابت ہے، سفید بھی ثابت ہے، 7 رنگوں کا امامہ حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم رحمہ اللہ اسوہ رسول اکرم نے نقل فرمایا 7 رنگوں میں ثابت ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن مخصوص علم امامہ مخصوص قوم نشان بنا لے پھر وہ نہ پہنے، لوگوں کو شک پڑے گا پتہ نہیں ہمارا یا ان کا۔ الگ ہے نا، سفید امامہ ہم بھی پہنتے ہیں، ایک نیا فرقہ سیفی نکلا ہے وہ سفید پہنتے ہیں، مخصوص سٹائل پہ پہنتے ہیں، مخصوص نیچے پگڑی ہوتی ہے، اب مخصوص ٹوپی ہوتی ہے، وہ ٹوپی پہننا اوپر سفید امامہ گناہ نہیں ہے، آپ پہنیں گے ہم نے کہنا نہ پہنو، لوگ سمجھیں گے بدعتی سیفی دا ایسے آئیے ایسے کرو تو پھر فرق واجب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں جو سی ڈی تیار کی جا رہی ہے کب تک مارکیٹ میں آئے گی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تفصیلاً کتاب تیار کی جا رہی ہے۔ ذاکر نائک کی چونکہ مارکیٹ میں کتابیں نہیں ہیں، اس کو دیکھے اور کتاب لکھ دیں، اس کی سیڑھیاں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو سننا پڑتا ہے۔ کم از کم میرے پاس میں تو نہیں ہے، میں نے گزارش کی ہے نا، میرے دن رات کے سوال اتنے ہیں کہ میرے پاس تو نہیں ہے، ہم ہر کام پہ اپنی ٹیم بٹھا رہے ہیں، جو اس پر ٹیم کام کر رہی ہے وہ سیڑھیاں نکال رہی ہے، سیڑھیاں پڑھ رہی ہے، سیڑھیوں پہ لکھی جا رہی ہے، اور اس کو لکھنے کے لیے وہ شخص چاہیے جو انگلش بھی جانتا ہو، سائنس بھی جانتا ہو، قرآن بھی جانتا ہو، ویسے رد نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ 2 ماہ 4 6 لگ جائیں، مضبوط ترین اس کے خلاف کتاب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ محنت اس میں شروع ہے، لیکن اب اس میں محنت بڑے سال کی ہے، ہمیں آپ کہتے ہیں 1 منٹ فوراً جواب دے دو، ہم چاہتے ہیں جواب ہو تو پھر جواب ہو بس۔ اس نے سائنس کی دنیا میں اسلام کو غلط معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے نا، اب ہم سائنسی اصولوں سے اس کے رد کریں گے، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ لکھی جا رہی ہے، کراچی میں لکھی جا رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، مسلسل ہمارا رابطہ ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائے 2-4 ماہ لگ جائیں گے لیکن کتاب ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیوں جائز نہیں؟ امام جس کو بنائیں وہ قابل احترام ہوتا ہے، امامت تعظیم کے لیے تعظیم ہوتی ہے نا، نبی پاک نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے مٹانے میں مدد ہے۔ امام سے بڑا قابل تعظیم کون ہوگا؟ بدعتی کو امام بنا کر اس کی تعظیم نہ کرے۔ گھر کے آس پاس ان لوگوں کی مساجد ہو، ایسی صورت میں کیا کیا ہے، آپ کے گھر کے پاس کوئی سنی مسجد نہ ہو، شیعہ کی امام بارگاہ ہو تو نماز پڑھ لیں نہیں تاکہ جماعت کے ثواب میں کیوں؟ تمہیں شیعوں سے نفرت؟ آپ سب نے کہا کہ نہیں، کیوں تمہیں نفرت ہے نا، بدعت سے نفرت ہو تو پھر آپ کہنا نہیں، سنی ملے تو نماز پڑھیں، نہ بدعتی ملے تو اکیلے پڑھیں، آپ معذور ہیں، اور معذور کے اوپر پھر جماعت واجب رہتی ہے۔ آپ اپنے 2-3 آدمی اکٹھے کریں گھر میں جماعت کرانے، بدعتی شخص کے پیچھے نماز ہرگز نہ، اپنی نمازیں تباہ نہ کریں۔ آپ یہ تحریک فتنہ غیبت کے خلاف بہت کام کر رہی ہے، لیکن فتنہ غیبت اتنا کام کیوں نہیں ہو رہا، کسی طرح کا موضوع پر بیان سنیے، آپ کے علم میں نہیں ہے، اصل میں یہ بات بڑی لمبی ہونی ہے، بریلویت کا فتنہ سمٹ رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل نہیں رہا۔ آپ پورے ملک میں مجھے تلاش کر کے 10 بندے دے دیں، ملک سے تو اور کہ نہیں، ملک سے یہ دیوبندی تھے بریلوی ہو گئے، مل جائیں گے، اور غیر مقلد تمہارے کمانے میں پیس گئے، تو جو تاریخ سمٹ رہی ہے اس کا مقابلہ ان جیسا کرے جو سمٹنے والی تحریکوں سے کیا جاتا ہے، اور جو پھیل رہی ہو اس کے خلاف جنگ وہ اختیار کرے جو پھیلانے والوں پھیلنے والوں کے خلاف کی جاتی ہے۔ میں ساتھ یہ کہتا ہوں تبلیغی جماعت، یہ بریلویت تو تبلیغی جماعت کے اکرام کی مار ہے، اس کی مار ہے، کیوں؟ لیکن بدعت بھی ہے، کھانا بھی ہے، جاننا بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ رائیگنڈ کے بزرگوں نے اس کا حل سوچا، ان کو سنت بھی دو اکرام بھی دو، وہ کھانے کا مریض تھا نا، اس کو کھانا دے دو، اس کو بدعت کے نام مل جائے تو سنت کے نام پہ دے۔ یہی وجہ آج تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں بریلوی دیوبندی بنے ہیں، اور ہماری کمزوری کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں تبلیغی ساتھی غیر مقلد بنے ہیں۔ غلط ہے، تبلیغی جماعت غیر مقلدوں کو ادھر لا رہی ہے اور غیر مقلد ہمارے ساتھی چھین کے ادھر لے جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ محنت کس کے خلاف ہے؟ ان کے خلاف محنت کی ضرورت زیادہ ہے،
جب ہم نے ان کے خلاف کرنی ہے نا محنت ذہن میں رکھنا، اس محنت کا رخ بدلنے کے لیے ہمارے جلسوں میں چٹ غیر مقلدوں نے دینی ہے، بریلوی کے خلاف دینی ہے، تاکہ ہمارے خلاف رخ ہٹے، ان سے لڑائی شروع ہو۔ ہم نے کہا نہیں اب باری تمہاری ہے، یہ سمجھ لو، اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، غیر مقلد چٹیں دینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کا رخ ادھر سے بدلے۔ اس لیے آپ مستحکم ہو کر اپنی تاریخ کو فتنہ غیر مقلدیت کے خلاف ہی رکھو۔ ہاں یہ بات میں نے کئی بار عرض کی ہے، اب بھی کہتا ہوں، آپ اپنے علاقے میں جلسہ بریلوی کے خلاف رکھیں، ہم آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کہتے ہیں بریلوی کے خلاف ہو تو بھی حقانی، جب یہاں شروع ہو جائے گا نا پھر چٹ آئے گی، حضرت شیعوں کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہ شروع ہوگا، پھر زیوں کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ بھائی تم اپنی مسجد میں بریلویت کے خلاف رکھو، میں ہوں گا انشاءاللہ، تم رکھو، میں کافی انکار کرتا ہوں۔ اب کوئی آدمی کہ جی رائے گنج کے مرکز میں فلاں کے خلاف کیوں نہیں ہوتے؟ جو مرکز جس کام کے لیے بنا ہے اس مرکز میں وہی کام ہوگا، دوسرے کام کے لیے دوسرا مرکز ہے، تیسرے کے لیے تیسرا مرکز ہے، چوتھے کے لیے چوتھا مرکز۔ یہ بات غلط ہے۔ اب یہ کہہ دو کہ دیکھو بھائی کوئی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس فتنے کے خلاف بھی کام کرے، بریلویت کے خلاف فتنے کے خلاف کام کرنے کے لیے آپ جماعت بنائیں، آپ کے مناظر ہمارے ذمہ، لیکچر ہمارے ذمہ، ہمارے ذمہ کام آپ شروع کریں، ٹھیک ہے نا؟ کریں، کہتے نہیں ایسا نہیں کرنا، تجھے کیوں نہیں؟ اللہ کی جان مات اس بتر ایک نہیں ہے، بتر تین، بتر ایک نہیں ہے، بتر چٹ اس نے لکھی ہے، بڑے سلیقے غیر میرے چٹ لکھواتے ہیں نا ہمارے ساتھ ہی سمجھتے ہیں۔ چٹ لکھی ہے کیا ایک رکعت بتر ثابت ہے؟ یہ غیر مقلدین کا ٹکوسلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی آدمی آپ سے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے، آپ شروع کر دو، آپ نے فوراً کیا کہنا ہے؟ ثابت ہے، سنت نہیں نا۔ ثابت ہونا اور بات ہے، معمول ہونا اور بات ہے۔ ایک بتر کا ثبوت الگ بات ہے اور ایک بتر کا معمول ہے۔ اگر حدیث میں ایک بتر کی بات ہے، حدیث میں بتر اشارے کے ساتھ پڑھنے کی بات، نسائی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک فرمایا کہ بتر دل کرے تو 9 پڑھو، چاہے تو 7 پڑھو، چاہے تو 5 پڑھو، چاہے تو 3 پڑھو، چاہے تو 1 پڑھو، وَإِن شَاءَ أَوْ مَا إِيمَانٍ، اور چاہے تو اشارے کے ساتھ پڑھو۔ حدیث میں تو اشارے سے بھی ثابت ہے، اشارہ کرو بتر۔ ثابت ہونا اور بات ہے، معمول ہونا اور بات ہے۔ حنفیت اور فقہ اسی کا نام ہے اور غیر مقلدیت دجل کا نام ہے، ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر کبھی بیان اس میں صحیح کہ ثابت اور معمول میں کیا فرق ہے۔ میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوئی، اللہ لڑائی سے سب کو معمول ہے، لڑائی کی بیوی نا باہر کوئی نہیں سنتا، پسینہ کینی عمر میری گھر پہ تھی، میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوئی تو میں نے غصے میں آ کر اس سے کہا تو میری طرف سے فارغ ہے۔ ہر فارغ، یہ ہر فارغ لفظ کو میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے استعمال کیا، اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور کیوں کیا؟ تاکہ وہ باز آ جائے۔ پھر چند منٹ بعد میں نے غصے میں آ کر اس سے کہا میری طرف تمہیں طلاق ہے، پھر میں نے کہا تمہیں طلاق ہے، تو 2 مرتبہ میں نے طلاق کہا، 1 مرتبہ فارغ کہا، یہ 3 طلاق۔ جب فارغ کہا تب بھی طلاق تھا، جب طلاق کہا تب بھی طلاق ہے، بس آپ جھوٹ بولتے ہیں کسی طریقے سے میرے لفظ ہیر پھیر ہو جائے، یہ 3 طلاقیں ہیں۔ اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی، یہ کسی اور سے آپ نے کہا، اور وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے جیسے اس نے دیا، وہ غصے میں آئے، وہ بھی کہتے فارغ ہے، پھر تم نکاح کر لو، جب تک وہ غصے میں نہیں آتا تمہارے پاس نہیں آتا، تم نے غصے سے نکال دیا تو پیار کے عوض کیا۔ اللہ ہم سب کو مسئلہ کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھی دعا ہوگی اور دعا کے بعد